بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آرمینیا اور آذربائیجان کی مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے کہ کتنے علاقے فتح ہوئے ہیں اور یہ تنازع کیوں ہے اور کس جگہ کے لیے ہے۔ یہ مکمل رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کی کشیدگی، یہ دونوں ممالک کہاں واقع ہیں اور ان کی مابین تنازع کتنا پرانا ہے، یہ آپ کو سب بتایا جائے گا۔ غالب امکان یہی ہے کہ آپ نے اپنے کسی جاننے والے کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہ گزشتہ دنوں سیر تفریح کے لیے آذربائیجان کے شہر باکو گیا تھا، اور اگر یہ نہیں سنا ہوگا تو اخبار یا انٹرنیٹ ایجنسیوں سے اشتہار تو نظر سے گزرے ہوں گے جن میں باکو شہر کی سیاحت اور سستے پیکیجز تشہیر کیے گئے ہوتے ہیں۔ مگر حالیہ دنوں میں آذربائیجان ایک تنازع کی زد میں آ گیا ہے اور اپنے پڑوسی ملک آرمینیا سے ہونے والا اس کی جھڑپوں میں اب تک 1500 سے 1600 تقریباً سویلین لوگوں کے ساتھ فوجی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ ان دونوں ممالک کے بارے میں بہت کم معلوم رکھتے ہیں۔ یہ ممالک کہاں واقع ہیں، ان کی تاریخ کتنی پرانی ہے اور تنازع کی نوعیت کیا ہے، اس رپورٹ میں ان تمام سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان بحر کیسپیئن کی ایک کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا موجود ہے۔ سن 1991 میں جب آذربائیجان سوویت یونین سے آزاد ہوا تھا تو ترکی، پاکستان، امریکہ اور ایران وہ ابتدائی ممالک تھے جنہوں نے اس کے ساتھ سفارتی سطح پر تعلقات قائم کیے۔ آذربائیجان کو تسلیم کرنے والے پہلا ملک ترکی جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔ مزید آپ کو بتاتے چلیں، یہاں قریب 1 کروڑ کی آبادی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن ریاست کا مذہب اسلام نہیں ہے۔ آرمینیا آذربائیجان کے مطابق یہ ایک سیکولر ملک ہے۔ اس خطے میں توانائی کے شعبے کے اعتبار سے آذربائیجان ایک اہم ملک کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں آذری اور روسی زبان بولی جاتی ہے۔ مرکزی برآمدات میں تیل کی مصنوعات شامل ہیں۔ اگر آذربائیجان کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو 19ویں صدی میں آج کے دور کا آذربائیجان فارس اور روسی سلطنت میں بٹا ہوا تھا۔ اسی صدی کے وسط میں یہاں دنیا کا پہلا تیل کا ذخائر دریافت ہوا تھا۔ سن 1918 میں آذربائیجان نے خود کو ایک آزاد ملک قرار دیا، لیکن پھر سوویت فوج نے اس میں مداخلت کی اور یہ سن 1991 تک سوویت یونین کا حصہ رہا۔ الہام علییف آذربائیجان کے چوتھے اور موجودہ صدر ہیں اور سن 2003 سے اس عہدے پر براجمان ہیں۔ وہ اپنے والد کے جانشین تھے۔ پہلے یہاں ایک شخص 2 سے زیادہ مرتبہ صدر نہیں بن سکتا تھا، لیکن 2009 میں ایک ریفرنڈم عوامی رائے سے شمار کے ذریعے قانون میں تبدیلی کر دیا گیا تھا۔ قانون میں تبدیلی کے بعد الہام علییف تیسرے اور چوتھے مرتبہ صدر منتخب ہوئے۔ سن 1916 میں ایک اور ریفرنڈم کے ذریعے صدارتی امیدوار کے لیے عمر کی بالائی حد ختم کر دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ صدر الہام علییف نے ایسا اپنے خاندان اور بیٹے کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا تھا۔ صدر الہام علییف کے دور میں آذربائیجان بین الاقوامی سطح پر کافی متحرک رہا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیم ان پر آزادی رائے پر قدغن اور صحافیوں اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جس کے چاروں طرف دیگر ممالک ہیں، یعنی کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کی مغرب میں ترکی،
جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہے۔ اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ آرمینیا میں چوتھے صدی میں ہی گرجا گھر قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے اور یہاں آرمینی اور روسی زبان بولی جاتی ہے، لیکن آرمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے، تاہم آذربائیجان کی طرح سیکولر کا الفاظ استعمال نہیں کیا گیا۔ آرمینین اپوسٹولک چرچ کو شہریوں کے لیے سرکاری مذہبی ادارے کا درجہ حاصل ہے۔ بعد کی صدیوں میں آج کا آرمینیا بازنطین، فارس، مغول اور ترک سلطنتوں میں شامل ہوتا رہا ہے۔ آرمینیا میں سن 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دی تھی، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ سن 1991 میں یہ سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ سن 1918 میں آرمینیا میں پرامن انقلاب اور اجتماعی رہنما نیکول پیشینیا کے وزیر اعظم بننے پر کئی عرصے سے موجود ریپبلکن پارٹی اقتدار سے باہر ہو گئی تھی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا محور ناگورنو قراباخ نامی علاقہ ہے۔ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس حصے کا انتظام آرمینیا نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں خونخوار جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی بھی امن معاہدے تک نہیں پہنچے۔ آرمینیا اور آذربائیجان سن 1922 سے 1991 تک رہنے والے کمیونسٹ ملک سوویت یونین کا حصہ تھے۔ دونوں ممالک جنوبی مشرقی یورپ میں ہیں، جو دفاعی لحاظ سے اہم خطے اور جو قفقاز کہلاتا ہے۔ ان ممالک کی سرحدیں مغرب میں ترکی، جنوب میں ایران، شمال میں جارجیا سے ملتی ہیں، جبکہ روس کی سرحد شمال میں آذربائیجان سے ملتی ہے۔ آرمینیا میں آبادی کی اکثریت مسیحی ہے، جبکہ تیل کی دولت سے مالا مال ملک آذربائیجان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورنو قراباخ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیا نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کا حکام کے زیر انتظام تھا۔ جبکہ 80 کی دہائی کے آخری برسوں میں سوویت یونین اپنے خاتمے کے قریب پہنچنا شروع ہو گیا تھا، تو ناگورنو قراباخ کے مقامی پارلیمنٹ نے اس علاقے کو آرمینیا کا حصہ بنانے کے حق میں ووٹ دے دیا تھا، جس کے بعد نسلی فسادات شروع ہو گئے اور آرمینیا اور آذربائیجان کی جانب سے باقاعدہ طور پر ماسکو سے آزادی کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بھرپور جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے اور دونوں جانب سے نسلی بنیادوں پر تشدد کے نتیجے میں سویوں ہزاروں افراد ہلاک اور کم سے کم 10 لاکھ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ سن 1994 میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والے جنگ بندی سے پہلے ناگورنو قراباخ مکمل طور پر آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو قراباخ آذربائیجان کا حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی انتظام آرمینیا نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا، جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہے۔ آذربائیجان کے فوجی
اس ویڈیو کو دیکھ کر رونے لگے۔ اس کے بعد سے کئی مرتبہ امن مذاکرات ہو چکے۔ سن 1992 میں بنایا گیا ایک بین الاقوامی گروپ ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا، جس میں فرانس، روس اور امریکہ کا مرکزی کردار ہے۔ تاہم ابھی تک یہ ممالک کسی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ گزشتہ 30 دہائیوں کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2016 میں جھڑپوں میں تیزی آ گئی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تنازع علاقائی سطح، سیاست اور سیاحت کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا۔ نیٹو کی رکن ممالک ترکی نے سن 1991 میں آذربائیجان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ آذربائیجان کے سابق صدر حیدر علییف نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم دونوں ریاستوں والے ایک قوم ہیں۔ 15 ٹینکوں پر بھی اپنا قبضہ کیا ہے۔ دوسرے جانب آرمینیا کی روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ روس کا ایک فوجی بیس آرمینیا میں ہے، اس لیے اس کے علاوہ روس اور آرمینیا کی فوجی اتحاد کا بھی حصہ ہے، جس کا نام ترکی کے ڈرونوں نے پاکستان کے پائلٹ اور ترکی کے ڈرون یہاں پر آرمینین فوج کہہ رہی ہے کہ ہمیں مدد کے ساتھ یہاں پر فتح حاصل ہو رہی ہے، جبکہ ترکی کے پاس فوجی جوان کے دوران مسلمانوں اور ان کے پاس جہاز اور ڈرون دونوں موجود ہیں، جبکہ پاکستان کے پاس جہازوں کی قلت وسائل کا جبکہ فوجی جوان ماشاءاللہ آذربائیجان نے اپنی فوج ہیں۔ تو اس طرح ٹرینڈ جو جوان ہیں انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے۔ اور دفاع کے لیے بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے میں سے گونجنے لگے ہیں، جبکہ پاکستان کاراباغ ترکی اور آذربائیجان کے جھنڈوں کو ایک ساتھ اس طرح سجایا جا رہا ہے جس طرح کے پاکستان میں جشن کے ساتھ سرکاری سطح پر اسرائیل اور بھارت میں ماتم ہے، اور اسرائیل اب چاہتا ہے کہ جنگ بندی میں کردار ادا کیا جائے، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ جنگ مزید پھیل کر اسرائیل آذربائیجان کا ساتھ، جبکہ جہاں پر ایران کا بھی کردار کچھ مشکوک رہا ہے۔ ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر دوبارہ کوئی بھی گولہ ہمارے علاقے میں گرا تو ہم بھرپور جواب دیں گے۔ کچھ دن پہلے اسرائیل کے آرمینیا کی طرف سے فائر کیا گیا گولہ ایران کے حدود میں گرا تھا۔ 1918 میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکولو پاشینیان نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ تعاون تناؤ کم کرنے پر کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا یہ کہ اگر دوبارہ ہماری سرحد پر کوئی بھی ایسا فائر ہوتا ہے تو ہم دونوں ممالک کو بھرپور جواب دیں گے۔ جبکہ یہاں پر مشکوک کردار ترکی کا روس کا رہا ہے، جنہوں نے ایک طرف تو مذاکرات کی بات کی ہے، ٹیبل پر بٹھانے کی بات کی ہے، جبکہ دوسرے طرف آرمینیا کو وہ ہتھیار دے رہا ہے۔ ہتھیاروں کے دینے کے وقت بھی ایک جو ہے قانون کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جبکہ پرائیویٹ